اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی ایک ہفتے کے لیے کاز لسٹ میں مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے. تو کیا کل 2 سینیریوز آپ کے خیال میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور ان پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کا یہ مقدمہ ہے، اس دن لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ان سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کی جو مقدمات ہیں، جو ابھی نیر صاحب بھی فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 5 سے 7 جو کوسچنز ہم کرتے تھے اور اس طرح کی سزا ہم سٹریٹ اوے معطل کر دیتے. ہم پروسیکیوشن کو سنتے ہی نہیں جتنی یہ ہے. یہ وہ خود ایک جو ماضی میں ایک جج رہ چکے ہیں وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا لمبا یہ جو مقدمہ ہے، اس کے اوپر حیرانی کا ہر کوئی اظہار کر رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا طول دیا جا رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کو ریلیف ملے گا، سزا معطل ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے لیے یہ بہت زیادہ باعث حیرانگی ہوگا کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا، اس لیے کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کو ریلیف نہ ملے. ان کو ہر حالت میں ریلیف ملنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اتنی دیر لگائی جا رہی ہے، اگر ریلیف نہیں ملتا اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، پھر یہ مقدمہ جس طریقے سے چلایا گیا، جو کچھ اس میں ہوا، پھر وہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ان کو ریلیف مل جائے گا اور اس پر یہ ہے کہ اس میں ڈیلے ہوگا. ایسی پیچیدگی آپ کے خیال میں آج کے جو آرگیومنٹس ہوئے ان کے بعد کیا ہو سکتی ہے جس کے باعث فیصلہ محفوظ کرنا پڑا؟ حالانکہ چیف جسٹس صاحب امپریشن دے چکے تھے کہ آج آ جانا ہے فیصلہ. کیا نقطہ ہوگا وہ؟ دیکھیں، یہ تو معزز عدالت نے مناسب سمجھا، انہوں نے اس کے مطابق کیا. دیکھیں، عدالت کو کس طریقے سے چلانا ہے، فیصلہ کب دینا ہے، یہ اس معزز عدالت کا اختیار ہے. ہاں، ایک دفعہ جب فیصلہ آ جائے گا، وہ پبلک ڈومین میں ہوگا، پبلک پراپرٹی ہوگا، اس پہ ہم کامنٹ ضرور کر دیں گے. اور دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزارت قانون نے ایک رد عمل بھی دیا کہ معزز چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے جس طرح کی سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی رہیں، جو کچھ ہوتا رہا، یہ نامناسب رویے. اور میں متعدد بار اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے حوالے سے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی رد عمل دے دے گی وزارت قانون، اس لیے کہ یہ رویے مناسب نہیں ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگلا کاز لسٹ کیا ہے، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ادھر تک جائے گا ہی نہیں. کل ہی ان کو ریلیف مل جائے گا اور ریلیف ملتے ساتھ ہی ان کو دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار بھی کر لیا جائے گا. مجھے جو اس وقت کی صورت یہ کل کی سینیریو اس کے اوپر بالکل ٹھیک. آپ کے 2 معاملات، جو آپ کا تجزیے کے حصے ہیں، وہ دونوں بہت اہم ہے کہ فیصلے سے پہلے ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے. اب جو انتخابات میں جانے کی بات عمران شفقت صاحب نے کیا، الٹیمیٹ آپ اس کا اینڈ یہی دیکھتے ہیں جو ہمیں کے پی کے ضمنی بلدیاتی الیکشن کے ریزلٹس میں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ پھر تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک وشس سرکل کے اندر گول گول گھومے جا رہے ہیں. اب آج کہا جا رہا ہے ہمیں کہ بجلی چوری بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے جو ہمارے لاسز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ لوگ بل نہیں دیتے. اگر میں آپ کو پیچھے لے کے چلا جاؤں، جب میاں صاحب کی آخری حکومت تھی 90 کی دہائی میں، جس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اس دور میں بجلی چوری روکنے کے لیے فوج کو ڈپلوائے کیا گیا تھا کہ جناب سارے معاملات وہ دیکھیں گے کیونکہ ہم سے کچھ نہیں سنبھلتا. اور پھر اس وقت دعوے کیے گئے تھے کہ جی آج کے بعد پاکستان میں بجلی چوری ختم ہو گئی ہے. اور آج تقریباً 26 سال کے بعد میں اور آپ بیٹھے ہوئے پھر وہی ان حکمرانوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جی بجلی چوری ہو رہی ہے. تو ہم کدھر ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی مذاق ہیں؟ ہمارا ملک کوئی مذاق ہے؟ یہاں پہ حکمرانی ہوتی رہی یا مذاق ہوتا رہا کہ ہر 10 دن کے بعد وہی چیز ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ سامنے آ جاتی ہے. باقی اس وقت جو آپ کے نگراں وزیر ہیں توانائی کے، محمد علی صاحب، ان کی اپنی رپورٹ ہے، 2020 کی اپنی رپورٹ ہے جو پچھلی دور حکومت میں، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں انہوں نے کی تھی پاور سیکٹر کے اوپر آئی پی پیز کے حوالے سے، جس کو اس دور کے اندر کہا گیا تھا کہ جناب اس کو پبلک نہ کریں اور بڑے اس میں مسائل تھے. اس رپورٹ کے مطابق جناب چند آئی پی پیز نے 60 ارب روپیہ انویسٹ کیا اور 2 سے 4 سال کے دوران 400 ارب روپیہ منافع کمایا. بہت ساری چیزیں آپ کی ڈالر انڈیکس تھیں، مطلب ابھی بھی آپ کے 2015 کے بعد جو معاہدے ہوئے وہ ڈالر انڈیکس تھے، ان میں سے کچھ کہ وہ ڈالر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. وہ تو 2021 کے اندر اس وقت کی حکومت نے ری نیگوشیٹ کچھ معاہدے کیے اور اب آپ روپے میں پیمنٹ کرتے ہیں، نہیں تو بات کہیں سے کہیں چلی جانی تھی. ابھی جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 23 روپے بڑھنا ہے، پھر شاید 63 روپے بڑھتا. تو ایشو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح مسائل حل ہوں گے. مسائل جنہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں ان کا کام ہے، انہوں نے حل کرنے ہیں اور وہ آئیں گے
انتخابات کے ذریعے موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ یہ کسی کو ریلیف دے سکتے ہیں نہ کچھ. یہ روز ایک بریفنگ لیا کریں کہ ہم کتنی جلدی الیکشنز کروا سکتے ہیں, بریفنگ لیں, الیکشنز کروائیں, گھر جائیں, جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے وہ آ کے ان کو کام کرنے دیں, اور اس ملک کے مسائل کا جو حل ہے وہ آئین پاکستان اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس سے آپ کو ملے گا. باقی سارے یہ جو باتیں ہیں یہ شعر و شاعری یقین کیجئے 75 برس سے ہم سن رہے ہیں, اور ان ایسے شعر سن کے صنم تراشے بھی گئے, صنم توڑے بھی گئے, بہت کچھ ہوا, لیکن یقین کیجئے جب تک ہم بیک ٹو دا بیسکس پہ نہیں آئیں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے.